وہ کبھی بار بار کہتا ہے کہ وہ کبھی ان چوروں کو، ان غداروں کو مسند اقتدار پہ نہیں آنے دے گا۔ ان کا مسند اقتدار پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور دھرتی ماں کو وقت کا ٹیپو سلطان اپنے ہاتھوں سے بیچ ڈالے، ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور یہ تمام لوگ، یہ تمام غدار ایک ساتھ جڑ کر اغیار اور سامراج کی طاقتوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر آج جو پاکستان کی جمہوریت پر شب خون مارنے جا رہے ہیں، آج جو پاکستان کی خودداری اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی غیرت پر شب خون مارنے جا رہے ہیں، وقت کا ٹیپو سلطان یہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ میں آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان کے اندر یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، پاکستان کے اندر یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، کیونکہ ہم اس دور میں موجود ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مورخ یہ بات لکھے گا کہ ایک وقت میں پاکستان کا ٹیپو سلطان اور پاکستان کے اندر وہ محمود غزنوی کی سنت پوری کرنے والا، وہ محمود غزنوی جس کو سامراج نے جس ٹائم اس نے بت گرائے تو اس کے قدموں میں دولت انبار لگا دیے کہ خدا را ہمارے بت مت گراؤ، تو محمود غزنوی نے ایک تاریخی جملہ ادا کیا۔ محمود غزنوی نے کہا میں محمود غزنوی ہوں، میں بت شکن ہوں، میں بت فروش نہیں۔ اور آج وقت کا محمود غزنوی یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ساتھ موجود ہے اور وہ کہتا ہے میں بت شکن ہوں، میں بت فروش نہیں، میں باز ضمیر ہوں، میں ضمیر فروش نہیں۔ عمران خان کو اغیار نے اور سامراج نے طرح طرح کی دھمکیاں دی، طرح طرح کی آپ کہیں کہ عمران خان کے قدموں میں لا کے ہر طرح کی اپنی دولتیں اور عمران خان کو ہر طرح کی آفرز دی گئی، لیکن عمران خان نے محمود غزنوی ہونے کا ثبوت دیا اور عمران خان نے کہا کہ میں عمران خان ہوں، میں باز ضمیر ہوں، میں با کردار ہوں، میں ضمیر فروش نہیں۔ میں نے وہ جو بت پورے پاکستان سے خوف کے بت گرائے، پاکستان سے مروثیت کے بت گرائے، پاکستان سے نفس امارہ کے بت گرائے، پاکستان سے تمام کرپشن کے بت گرائے، وہ تمام بت گرانے کے بعد آج میں ان بتوں کے سامنے کھڑا ہوں اور ان بتوں کو ہمیشہ کے لیے گرانے کے لیے موجود ہوں اور وقت کا ٹیپو سلطان بن کے کھڑا ہوں۔ یہ جو آپ نے میرے سے سوال کیا کہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیکاری موجود ہے، ان بیکاریوں کی اوقات صرف بیکاری ہے، یہ بیکاری سے آگے کی سوچ نہیں سکتے۔ یہ وہ میر جعفر اور میر صادق کی باقیات ہیں، ان کے خون کے اندر غداری موجود ہے۔ ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ لوگ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کتیا کے گلے میں فاطمہ جناح کی تصاویر ڈال کر گجرانوالہ کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے۔ خرم دستگیر کو یہ قوم نہیں بھولی اور مولانا فضل الرحمان کا والد جو پاکستان بنانے کے اس گناہ میں شامل نہیں تھا، وہ بھی آج پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن نے پاکستان کے اندر آئین کو توڑنے کے اندر اور آمریت کو ہمیشہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر مسند اقتدار پر بٹھایا، اور یہ لوگ بھی آج اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آئین کے چیمپئن ہیں اور جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ یہ عوام کو بیوقوف بنانا بند کرو، یہ عوام اب بیوقوف بننے والی نہیں ہے۔ اس عوام کو پتہ ہے کہ تم بک چکے ہو، غداروں کے ہاتھوں بک چکے ہو، اور اس غداری کا تمہیں ثبوت چاہیے تو عوام میں آؤ۔ تم اگر اتنا کہتے ہو کہ تم محب وطن ہو اور تم پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، میدان میں آؤ۔ گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ اس عوام نے، اس قوم نے تمہیں اس غداری کا صلہ اس بار جوتوں کے ہاتھ ڈال کے نہ دیا تو ہمارا نام تبدیل کر دینا۔ تم ڈرتے ہو، اسی لیے کبھی اغیار کے پیچھے اور کبھی اپنی سامراجی طاقتوں کو لے کر اور کبھی کہیں سے فیصلے لاتے ہو اور کبھی کسی دیوار کے پیچھے چھپتے ہو کہ خدا را ہمیں ہماری اچکن پہنا دو۔ تمہاری یہ اچکن پہننے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اس خواب کے پیچھے پاکستان کی خودداری اور سالمیت اور غیرت کا سودا ہے۔ اور دوستو، غیرت ہے بڑی چیز، جہان تگودو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ ان کے اندر کوئی غیرت نہیں، ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک پشتو کا محاورہ ہے، غیرت ہو پیدا شوے خو بغیرت اچھا کرے۔ غریب مرنے سے بہتر ہے غریب مر جاؤ لیکن بغیرت نہ مرو، بغیرت مرنے سے بہتر ہے کہ غریب مر جاؤ۔ لیکن انہوں نے اپنی غیرت کے اوپر اغیار کے ڈالرز کو ترجیح دی، ان نے اپنی غیرت کا سمجھوتا کیا، اور اسی غیرت کے سمجھوتے کی وجہ سے اب یہ پاکستان اور اس دھرتی ماں کا سودا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن تمہیں یہ بات ہم بتا دیں کہ وقت کا ٹیپو سلطان بھی موجود ہے اور وقت کے یہ خوددار نوجوان بھی موجود ہیں جو انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے ٹیپو سلطان کے ساتھ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنی پڑی تو ہم کر دیں گے۔ ہم پاکستان کے اوپر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ میرے جذبات نہیں، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے جذبات ہیں، اور تم ان سے اچھے طریقے سے واقف ہو۔ اگر تم اس سے واقف نہ ہوتے تو تم الیکشنز میں آتے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم غدار ہو اور تم یہ غداری کا ٹیگ اتارنے کے لیے کبھی کوئی نیریٹو بناتے ہو، کبھی کوئی نیریٹو بناتے ہو۔ تم نے جو پیسہ لگانا ہے پیسہ لگا لو،
لیکن یہ عوام اب جان چکی ہے کہ تم غدار ہو, تمہاری شکلیں پہچان چکی ہے کہ تم غدار ہو. اکثریت سے کچھ نہیں ہوتا. جب بدر کا میدان لگا تو وہاں 313 لوگ موجود تھے, لیکن اطمینان مسلمانوں کے چہرے پہ تھا, مسرت مسلمانوں کے چہرے پہ تھی, جذبہ ایمانی ان کے دلوں میں تھا. ان کفار کے منہ کے اوپر مقدار زیادہ ہونے کے باوجود, تعداد زیادہ ہونے کے باوجود, گھوڑے زیادہ ہونے کے باوجود ایک ڈر تھا, ایک خوف تھا کہ ہم کس غیرت مند قوم کے سامنے آ کے کھڑے ہو چکے ہیں. ان کے چہروں پہ جو اس وقت خوف ہے, وہ خوف ان کی بغیرتی کی وجہ سے ہے. اور اس طرف جو ایک اطمینان ہے, ایک مسرت ہے, وہ ایمان کی طاقت ہے, وہ حسینی لشکر ہے اور یہ یزیدی لشکر ہے. یزیدی لشکر بھی تعداد میں زیادہ تھا. تعداد کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب تاریخ بنی ہے تعداد میں لوگ جو حق پہ کھڑے تھے وہ قلیل تھے, اور جو دوسری طرف لشکر کھڑے تھے وہ بڑے تھے. لیکن مورخ نے اور تاریخ میں نام وہ زندہ رہے جو غیرت کے ساتھ کھڑے تھے, جو ایمان کے ساتھ کھڑے تھے, جن کا من سچا تھا, اور جو اپنے من کے سچے ہونے کی وجہ سے آج بھی پاکستان کے اندر قلیل تعداد ہونے کے باوجود تمام سامراجی طاقتوں کے سامنے ایک تنہا کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ تم جتنے ہو آ جاؤ, میں ہوں غیرت مند اور ایمان کا جذبہ لیے پاکستان کی خودداری اور سالمیت کا پہرے دار بن کر, اور پاکستان کی آئین کا محافظ بن کر, اور پاکستان کی عوام کی آواز بن کر کھڑا ہوں گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ یہ مرد حر ہمیشہ کھڑا رہے گا.